پارٹیوں کے باجگزار بنیں گے اور ان کے جلسوں کی زینت بنیں گے اور ان کے دفتروں میں جا کر کام کریں گے تو اب وہ وقت گزر چکا ہے. جماعت اسلامی ایک ایک چیز کی نگرانی کرے گی اور ایکسپوز کرے گی. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. جو کام آپ کے ذمے آپ کریں اور الیکشن کے بعد پھر جو میئر ہوگا وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھالے گا. اسی طرح ابھی بھی اس چکر میں ہے کہ اپنی جو رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں جو کے ایم سی میں بھی جاب کرتے ہیں ان کو 2-3 ڈی ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر بنائیں. اصل میں مسئلہ عوام کے کام نہیں ہے. ٹھیکوں میں حصہ حاصل کرنا، لوٹ مار کرنا، اپنے شادی ہالوں کا تحفظ کرنا، اپنی ناجائز تعمیرات کو اوپر پردہ ڈالنا اور ٹیکس وصول کر کے اپنے پارٹی کی چیزوں کو چلانا، یہ مقصود ہے. اگر کراچی کے عوام سے کسی کو ہمدردی ہوتی تو 4 سال سے آئی ٹی منسٹری ایم کیو ایم کے پاس ہے. اس میں کچھ ہو جاتا ہے اس شہر کے بچوں اور بچیوں کے لیے. یہ کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، الخدمت کر رہی ہے. اگر کراچی سے کوئی دلچسپی ہوتی ہمارے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے، تو یہ 35 سال کا پورا عرصہ ہے جس میں پوری طاقت کے ساتھ یہ لوگ حکمران رہے ہیں، تو یہ کچھ کراچی کو ڈیولپ کر دیتے. کوئی ایک پروجیکٹ یہ مکمل نہیں کر سکے. میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بھی اور ساتھ ساتھ نون لیگ اور پی ٹی آئی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 پروجیکٹ کے اوپر سب نے نعرے بازی کی، سب نے افتتاح کیے، سب نے اعلانات کیے اور بار بار ہم نے متنبہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے، سابق وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس اسلام آباد تشریف لے گئے تو اس کو انہوں نے 26 کروڑ گیلن کر دیا. لیکن اس 26 کروڑ گیلن کی جو لاگت تھی بجٹ میں، وہ پیسے اس کے حساب سے نہیں رکھے گئے. اور پھر اس کے بعد تو اب یہ نون لیگ والے آ گئے جنہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ K4 بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس پروجیکٹ کو جو 1/3 کیا گیا، اس میں بھی 105 ارب روپے کی لاگت آنی تھی. پچھلے سال صرف انہوں نے 15 ارب روپے خرچ کیے تھے، اس سال 20 ارب روپے رکھے ہیں. فروری 2024 میں اس کو مکمل ہونا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک دسمبر آ گیا ہے، 5 ارب روپے بھی انہوں نے ریلیز نہیں کیے 20 میں سے. تو باقی اب 90 ارب روپے کیا یہ اگلے 6 مہینے اور اس کے اگلے سال 18 مہینے میں کیا یہ 90 ارب روپے دے سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، سب حکومتوں میں شامل ہو کر کراچی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس K4 پروجیکٹ کو چلانے کے لیے جو پانی کوٹری بیراج کا جو فیڈر ہے، KB فیڈر ہے، اس سے منچر جھیل کو آنا ہے، اس کا انفراسٹرکچر تو انہوں نے بڑھایا ہی نہیں ہے. تو K4 بن بھی جائے گا تو کیسے پانی آگے بڑھے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو آگمنٹیشن کرنی ہوتی ہے، یعنی K4 بن جائے گا تو اس کے ساتھ جب کراچی کو پانی مل جائے گا تو اس پانی کی تقسیم کا کوئی نظام ہی نہیں بنا رہے ہیں، تو کیسے چلے گا یہ؟ اس کو بھی کئی برس چاہیے بنانے کے لیے. 5واں سوال یہ ہے کہ اس سارے پانی کو لانے کے لیے جو ہمارا ایک ٹریٹی ہے، ایک معاہدہ ہے جس میں کراچی کا صرف 1% پانی بڑھانا ہے دریائے سندھ کا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. مراد علی شاہ صاحب ادارہ نور حق میں آئے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی کیا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر وفاق کی طرف سے کراچی کا کوٹا پورا ہو گیا دریائے سندھ کا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کام کو کریں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سندھ حکومت لڑے گی اور یہ کراچی کا پانی حاصل کرے گی وفاق سے. اب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ہے، وزیر خارجہ ان کے پارٹی کے چیئرمین اور 11 وزیروں کی فوج ہے جو وفاق میں موجود ہے، صوبے میں پوری طرح حکمرانی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس K4 کا کیا ہوگا، کراچی کے پانی کا کیا بنے گا جب وفاق سے کوٹا آپ اپروو نہیں کر رہے، پھر اس کے بعد KB فیڈر سے آپ منچر جھیل تک پانی نہیں لا رہے، پھر اس کے بعد آپ K4 بنانے کے لیے پیسے نہیں لگا رہے. وہ بن جائے تو اس کے بعد آگے کا پانی کا سسٹم نہیں بنا رہے، تو صرف دھوکہ دے رہے ہیں، صرف فراڈ کر رہے ہیں، صرف جو ہے بیانات دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور یہ ساری پارٹیوں کا کراچی کے ساتھ یہی سلوک ہے. آئیے K الیکٹرک کی طرف آتے ہیں. کل مراد علی شاہ صاحب کسی افتتاح میں گئے تھے اور انہوں نے کہا ہم نے K الیکٹرک کو ہمیشہ فیور دی ہے اور K الیکٹرک بہت اچھا ادارہ ہے. جب مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے کوئی رہنما یہ بات کہتے ہیں یا نون لیگ کے رہنما یا گورنرز یہ بات کہتے ہیں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کراچی کے عوام کے خلاف K الیکٹرک مافیا کے یہ سب سہولت کار ہیں. گورنر ہاؤس میں محمد زبیر بیٹھے ہوں تب بھی، عمران اسماعیل بیٹھے ہوں تب بھی K الیکٹرک کے مفاد میں سہولت کاری ہوتی رہی. کراچی کے عوام کی دشمنی میں مافیا کو سپورٹ کیا جاتا رہا.
میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ، کراچی کو آپ اگر سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ سندھ کا حصہ ہے، صرف لوٹنے کے لیے نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں کہ الیکٹرک مافیا پوری طرح سے مسلط ہے، آپ یہ تو بتائیے اور ہمیں جواب دیجئے کہ کے الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے اس وقت، کون سی کمپنی اس کو چلا رہی ہے، اس کمپنی کے ڈائریکٹرز کون ہیں، اس کی مینجمنٹ کیا ہے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیمن آئیلینڈ سے اگر دوسرے آئیلینڈ میں جا کر اس کے فنڈ شیئرز ٹرانسفر ہو گئے، کون اس کو لینے والے ہیں، جن لیکویڈیٹرز نے دوسرے لوگوں کے حوالے کیا ہے ان کا کیا حال ہے، ابراج کیپٹل کا کیا رول تھا، آپ کے ساتھ ان کا کیا جو رب ضبط تھا، تو یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ اس شہر کا اور اس صوبے کا ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے اور اس کی ولدیت کسی کو نہیں پتا، اس کے مالکان کا کسی کو نہیں پتا، اور اعلان فرما رہے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح یہ ادارہ کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب پتا ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، اس کا مطلب ہے ان کو سب پتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس ملک دشمن کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے جو ہمیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب کراچی کا کیس سن رہے تھے وہ، کہ بھائی اس کی ولدیت تو بتائیے، اس کے مالکان تو بتائیے۔ تو یہ سب لوگ ان مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لائبلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے سے ادا کی جاتی ہیں، گویا یہاں پر آ کے کاروبار کرو، لوگوں کو لوٹو، اوور بلنگ کرو، لوڈ شیڈنگ کرو، یہاں سے لوٹ کے لے جاؤ، اور جو ان کے ذمہ واجبات ہوں وہ بھی لوگوں کے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کرو۔ یہ کیا تماشا ہے، کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور کس طرح اس کراچی شہر کے ایسٹس کے اوپر ان ظالموں کی نظر ہے۔ اس لیے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی یہ فروری مارچ میں کہ الیکٹرک کے لائسنس کی مدت پوری ہو رہی ہے، جون میں جب یہ مدت پوری ہو رہی ہے تو اس کا پروسیس شروع ہونا چاہیے نا۔ یہ تو تقریباً 1 سال کا پروسیس ہوتا ہے جس میں کمپنیوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جس میں پوچھا جاتا ہے، کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ایک مرتبہ پھر یہ مافیاز جو ان تمام پارٹیوں کی اور اس کی لیڈرشپ میں موجود ہیں، یہ سب مل کر اس ادارے کو کسی ایک نئے سامنے کے نئے ہاتھ میں دے دیں گے، اور پیچھے سے سب یہ جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے واجبات ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ مار کے ادا کیے جائیں گے، اس لیے کہ ٹیکس تو کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ پورے پاکستان کی معیشت ابھی بھی کراچی کے ٹیکسوں سے بالعموم چل رہی ہوتی ہے، ریونیو بھی کراچی دیتا ہے 67%، ایکسپورٹ بھی کراچی کر رہا ہے 54%، جی ڈی پی بھی ہمارا حصہ ہے ٹوٹل جی ڈی پی میں 30 سے 35%۔ پورے ملک میں یہ لوگ کیا تماشا مچا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر ہمیں ہی ذلیل و رسوا کرنے والے لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ پارٹیوں کے اندر موجود ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے ان تمام جماعتوں کو، مراد علی شاہ کو بھی، شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی۔ ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ، ابراج گروپ کیپٹل کے ساتھ جو معاملات چیزیں آتی رہی ہیں اس پر ان کا کیا رد عمل ہے۔ سب کو بتانا پڑے گا کہ کراچی کے ساتھ ان سب لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک ایک چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی بند ہونی چاہیے۔ مردم شماری پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کا میکینزم پورا قوم کے سامنے آنا چاہیے، پوری ایس او پی بتانا چاہیے کہ وہ کون سے ٹی او آر ہیں جس پر یہ مردم شماری کی جا رہی ہے، جو جہاں ہے وہاں گنا جائے گا کہ اصول پر یہ مردم شماری ہونی چاہیے۔ اور یہ پروسیس شروع جو کیا گیا ہے تو اس کی بھی تفصیل بتائیں کہ اگر 1,25,000 ٹیبلٹس آنے تھے تو 25,000 اب تک آئے ہیں، تو کیسے یہ مردم شماری کا عمل مکمل ہوگا، کیسے یہ سارے کام کیے جائیں گے؟ ابھی تک کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہے۔ ہر آدمی کو یہ ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ چیک کر سکے کہ اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح کلیکٹیولی ہر بلاک کے لوگوں کو یہ ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بلاک کی کاؤنٹنگ اوور آل کاؤنٹنگ میں چیک کر سکیں۔ اگر یہ کام نہیں کرے گی گورنمنٹ اور یہ ادارے نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کراچی کے پر پھر شب خون ماریں گے، اور اس میں ہر ایک کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، اور ہر ادارہ جو رسپانسبل ہوتا ہے مردم شماری کے عمل میں وہ سب جواب دہ ہوں گے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ یہ نشاندہی کی تھی کہ پاک فوج کی نگرانی میں یہ کام ہوا، تو پاک فوج کی طرف سے یہ وضاحت آئی تھی کہ ہم مردم شماری کے عمل میں شامل نہیں تھے، بلکہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر تھے امن و امان کے لیے۔ لیکن جب ان گورنمنٹ سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فوج کی وجہ سے ہمیں یہ کم کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں چلے گا، اب چیزوں کو بالکل واضح کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح پاک فوج نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہوں گے، تو کراچی کی مردم شماری یا اس کے نمبرز کم کرنے میں تو کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔
کراچی تو اس پاکستان کو سب کچھ دینے والا شہر ہے، تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، اور چاہے وہ پولیٹیشین ہو، ان کو اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ مجھے حیرانی ہوئی آج ایک ایسے سفارتکار، جاپان جیسے ملک کے سفارتکار جو 12 سال کراچی میں یہاں رہے، اردو بہترین جانتے تھے، شاعری جانتے تھے، اور ٹوکیو سے ان کا آج ایک بیان ایک اخبار میں چھپا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کراچی کو اون نہیں کرتی، اہمیت نہیں دیتی۔ یہ تو دیکھیں کس کی گواہی آ رہی ہے، افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ جو بات ہم کہتے ہیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، جو کراچی سے اپنی محبت رکھتا ہے، ایفیلیشن رکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب یہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ادارے اور اسٹیک ہولڈرز جو اس شہر میں رہتے ہیں، یہاں پر ان کا اسٹرکچر موجود ہے، انہیں اس کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کا آغاز بلدیاتی الیکشن سے ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن میں زبردستی دھونس دھاندلی کا یہ سسٹم پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ 10-15 دن گراس روٹ لیول پر جا کر اپنا پورا جائزہ لیا ہے اثر نو، تو ہمیں بات پتہ چلی کہ جگہ جگہ پیپلز پارٹی خوفزدہ ہو کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، اور کسی طرح ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے زمین نکل رہی ہے پیروں کے نیچے سے، اس لیے اب یہ ان ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اپر سندھ کی طرح 30% تو انہوں نے کوشش کی ہوگی یہاں بھی کہ کسی طرح یہ انپوزڈ آ جائیں۔ ظاہر کراچی میں ان کے سامنے لوگ آ کر کھڑے ہوئے، بہت ساری پارٹیوں کو تو انہوں نے خرید لیا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہر جگہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جن لوگوں کو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جماعت اسلامی کا پینل ہمارے حق میں بیٹھ گیا، وہ بھی الحمدللہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ساتھ دوبارہ سے اسی طرح سے موجود ہیں، اور یہ پریشرائز کرنے کا عمل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، اس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں لیکن کوئی جواب ہمیں نہیں ملتا۔ روز اپنی مرضی کے لگا کر نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دو پارٹیوں کی بندر باٹ کا نظام اب ختم ہونا چاہیے۔ اب کراچی کے لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آزادی کے ساتھ الیکشن میں دن جائیں اور ووٹ ڈالیں۔ اور میں اسی لیے بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ فوج کو اور رینجرز کو اسٹیٹک پوزیشن پر ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر ہونا چاہیے، اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن ان کو باقاعدہ ڈائریکٹیوز دیں، افواج پاکستان کو، پاکستان رینجرز کو، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب کے سامنے آ جائے گا، اور وہ پابند ہیں، اور کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ آئین کے پابند ہیں، 220 آرٹیکل کے تحت وہ پابند ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ان کو ڈائریکٹیوز دیں تو ان کو اسٹیٹک پوزیشن پر اسٹیشنوں کے باہر آنا پڑے گا۔ اس لیے پاک فوج کو اور رینجرز کو اسٹیشنوں کے باہر تعینات کیا جائے تاکہ پرسکون انداز میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں۔ میں جماعت اسلامی کراچی کے تمام ورکرز سے، اور جو ہمارے الیکشن میں ہمارے بہی خواہ ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں جو اس پوری الیکشن کیمپین میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی اس الیکشن کیمپین کو تیز کریں تاکہ بہت واضح اکثریت سے جماعت اسلامی بلدیاتی انتخاب جیتے۔ اس لیے کہ یہ سوال کہ اس سے ملو گے کہ اس سے ملو گے، اس کا منہ دیکھو گے کہ اس کا منہ دیکھو گے، میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کو بھرپور اکثریت دیں تاکہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ اس شہر کے نظام کو چلا سکیں۔ یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا کسی بندر بانٹ کا، یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا کہ سب کا منہ دیکھتے رہیں۔ ہاں، یہ ظرف ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح اکثریت کے ساتھ کامیابی دی، تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر بھی چلنے کا ہنر بھی جانتے ہیں، ظرف بھی رکھتے ہیں اور حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اور میں جتنی پولیٹیکل ورکرز ہیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے سمپیٹائزر یا اپنے لیڈرز کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کراچی کا معاملہ اس وقت ایک عمومی سیاست سے بہت آگے نکل گیا ہے، یہ ہماری نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ تو میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز سے بھی کہتا ہوں، سیاسی سماجی اداروں سے بھی کہتا ہوں، سول سوسائٹی سے بھی درخواست کر رہا ہوں، ڈاکٹر سے، پروفیشنل سے، انجینئر سے، وکلاء سے، علماء سے، ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یکسو ہو کر آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کرے گی، اور یہ شہر لیویبل بھی ہوگا اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تو وفاقی الیکشن ہی اب اس پر ہوں گے نا، جو لوکل باڈیز کے بلدیاتی الیکشن ہیں وہ الیکشن تو اناؤنس ہو چکے ہیں۔ جب وہ اناؤنس ہو چکے ہیں تو وہ تو اب منعقد ہونے چاہیے۔ تو میں حیران ہوں کہ ایم کیو ایم یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وفاقی کابینہ سے اسی مردم شماری کی منظوری دی ہے جو جعلی مردم شماری ہے۔ دیکھیں کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ،
پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جنہوں نے بھاری مینڈیٹ لیا نا، پی ٹی آئی نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھیں، ایم کیو ایم نے 4 جیتی تھیں 21 میں سے، اور یہ لوگ حکومت میں شامل تھے، اور اگر ایک کام پچھلا غلط ہوا تھا اور یقیناً غلط ہوا تھا تو اس کو نوٹیفائی تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، تو اس کو نوٹیفائی کیا دونوں نے مل کر، تو شب خون مارا نا کراچی پر اس کے مینڈیٹ پر. پھر اس کے بعد انہوں نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا، جو ویسے ہی غیر آئینی بات ہے، اس میں تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ایم کیو ایم شامل ہے. کوئی اور کرے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو کیا انٹرسٹ ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم جس کی بنیاد اس بات پر تھی، جس نے خون خرابہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان قتل ہو گئے تھے، آگ لگ گئی تھی پورے سندھ کے شہری علاقوں میں، اسی کو انہوں نے مل کر ہمارے خلاف کارروائی ڈالی ہے، شب خون مارا ہے، خنجر پیٹ میں گھونپا ہے، اور اب آ کر وہ بات کریں کہ مردم شماری ٹھیک ہونی، پہلے خراب کرو، اس کو نوٹیفائی کرو، پھر کہو کہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ تو سب اب اس پورے جرم میں شریک ہیں. پیپلز پارٹی اس لیے آواز نہیں اٹھاتی مردم شماری پہ کہ کراچی کی گنتی پوری ہو جائے گی تو جو سندھ اسمبلی کا تناسب ہے وہ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، تو ان کی دکان ختم ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے وہ بس وہ ووٹ آف ڈیسنٹ ڈال کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنا کوئی مسئلہ ہو تو پورے ملک میں احتجاج کرتے ہیں، اور کراچی کی 1.5 کروڑ آبادی کھا لو تو اس پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو سب ملے ہوئے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے اس وقت شہر کراچی کا کہ تمام پارٹیوں کے جو مفادات ہیں وہ ایک ہیں، اور کراچی کے عوام کے مفادات جماعت اسلامی یہ ایک پیج پر ہے الحمدللہ، اور باقی سب ایک پیج پر. میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی کہتے رہیں، انہوں نے پوری جان لگائی تھی. ہم نے جب بری طرح ان کو ایکسپوز کیا تو خود ان کی پارٹی میں جو بھی رہے سہے ورکرز تھے یا ان کی لیڈرشپ تھی وہ منقسم ہو گئی کہ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے انہوں نے فیس سیونگ کے لیے جو سرکاری ایڈمنسٹریٹر ہیں انہی کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی نے ان کو فیس سیونگ دی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی. لیکن یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان ایڈمنسٹریٹر پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے کام کروانا چاہتے ہیں. تو یہ امتحان ہے سیف الرحمان صاحب کا کہ وہ اس دباؤ میں نہ آئیں، اور وہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے اور بیوروکریٹ کی حیثیت سے اور ریاستی فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ پارٹی ورکر کا کردار ادا کریں. اور کے ایم سی پہ جس طرح سے یلغار کرنے کی یہ دونوں پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں، ان کے ملازمین کو یرغمال بنا کر اپنے پولیٹیکل مفادات پورے کرنا چاہ رہی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے.